अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और हमारी उम्मीद थी कि ये हाई लेवल डेलीगेशन चले गए हों तो हो सकता है कि कोई ना कोई फ़ैसला हो जाए, लेकिन वो फ़ैसला ना हो सका। वो फ़ैसला क्यों नहीं हो सका, इस पे बात करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने इस पे बात की, आज दोबारा उसको रिपीट भी कर लेंगे। और दूसरी अहम बात जो है, जब से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो अफ़गान तालिबान लग ऐसा रहा है कि तहरीक तालिबान के बिल्कुल उसके फेवर में, बल्कि उसकी सपोर्ट में आ रहे हैं, आर्गूमेंट्स भी दे रहे हैं, और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे हैं। तो इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात जो अहम बात है वो ये है कि क्या वाकई अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि उनके जो अहदाफ है या उनके जो मफादात है वो अब पाकिस्तान के बजाय या पाकिस्तानी अवाम के बजाय क्या वो तहरीक तालिबान बेहतर तरीके से उसको पूरा कर सकती है? नहीं, क्योंकि ये जो रवैया अब इस वक्त अफ़गान तालिबान का है तो इससे लग तो ऐसा रहा है कि शायद उनको अब ये इत्मीनान हो चुका है कि उनके लिए बेहतर जो है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी इदारों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो इस पे बात करेंगे, ये बुनियादी बातें हैं। लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का जो ऑडियो बयान है और उसको फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी उसकी तशहीर भी की गई है, उसने एक पूरा चार्ज शीट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है लगाया है और ये हिस्ट्री ड्रा की है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये एक जेन्युइन जो है एक तहरीक है, क्योंकि बार बार उसको ये तहरीक का नाम दे रहे थे और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि पाकिस्तान में जो हालात है वो ख़राब हैं, और ख़ास कर जो साबका कबायली इलाके हैं या जो खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे पाकिस्तान ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि क्यों ऑपरेशन किए गए, इन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए माजी में वगैरह वगैरह, उनको डिस्प्लेस किया गया और ये मुहाजिरीन बनकर जो है अफ़गानिस्तान आए हैं। अब ये महाजर है और अफ़गानिस्तान हमने कोशिश की कि इनके सुलह करवाए, लेकिन पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान के इदारे नहीं मान रहे थे। और उसने पूरा जो 2002 से लेकर जो है आज तक उसने एक क्रोनोलॉजी ड्रा किया और ये साबित करने की कोशिश की है कि अफ़गान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो तहरीक है ये एक जेन्युइन मूवमेंट है और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासती इदारे जो है ये गलती पे है। तो ये बड़ी एक अजीब सा मुझे लगा कि वाह अफ़गान तालिबान जो है अब कुल की तहरीक तालिबान के पीछे खड़े हो गए हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि दो अहम वज़रा, एक है नबी उमरी साहब जो कि वज़ारत दाखिला से उसका ताल्लुक़ है, डिप्टी मिनिस्टर है, उनकी तरफ से जो बयान आया है कि पाकिस्तान के बारे में, और फिर ख़ासकर फिर नूरुल्लाह नूरी साहब जो कि बॉर्डर रीजन्स या वज़ारत ये जो सरहदात है उनके वज़ीर है, उनकी तरफ से जो बयान आया है, या उनके जो फ़ौजी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से जो मीडिया पे बयानात आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि बस पाकिस्तान पे हमने हमला करना है और पाकिस्तान हमारे लिए इट विल बी, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट विल बी अ वॉक इन द पार्क, हम इधर से जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो लेना उनके लिए कोई मसला नहीं है, असल लड़ाई शुरू होगी उनके ख़्याल में पंजाब और सिंध के सरहदों पे। तो ये एक अजीब, और दूसरा ये है कि अपने लोगों को, अजीब बात यह है कि अफ़गान जो कौम है, जो मुल्क है, गुज़श्ता 40 साल से यही बाबूलाले जो है कि हम ये है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अमेरिका को शिकस्त, और यही बार बार कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और हमने बरतानिया को शिकस्त दी, तो पाकिस्तान हमारे लिए क्या है? ये तो जस्ट वो जो मैंने कहा ना कि जिस तरह पार्क में कोई वॉक करता है इसी तरह उनको नज़र आ रहा है, और ये अपनी कौम को फीड भी कर रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ट्रेंड है। मेरे ख़्याल में लड़ाई मसले का हल नहीं है, और अफ़गान तालिबान को ये अच्छी तरह याद है कि इससे पहले भी एक मौका पर इन्हें इसी तरह हरकत करके पूरे अफ़गानिस्तान को एक 20 साला जंग में जो है ये धकेला है। तो ये सूरत हाल जो सामने आ रही है बड़ी ख़तरनाक है। और फिर ये जो टॉक्स हुए इस्तांबुल में, इसी हवाले से तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो डेलीगेशन गई है
کابل سے یا کندہار سے ان کو انسٹرکشن ایسے دیے گئے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنی، کوئی سیاسی معاہدہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق ملا ہیبت اللہ صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ کوئی معاہدہ نہیں کرنا جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اب تو سب کو یہ پتہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے، اس پہ تو سارے متفق ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یہ ایک ہی ہے، اور شروع ہی سے لوگ ایک ہی سمجھ رہے تھے، اور اب جو ہے ان کا ایجنڈا پاکستان میں وہی حالات پیدا کرنا ہے جو افغانستان میں پیدا کیے تھے، تو ان کے خلاف تو وہ کارروائی کر ہی نہیں سکتے۔ کچھ ان کے جو اندرونی مسائل ہے، کچھ ان کے گروہی مسائل ہے، کچھ ان کے اپنے مفادات ہیں، تو اسی وجہ سے ایک تو یہ کہا گیا تھا، اور دوسرا ہیبت اللہ صاحب نے جو دوسرا رپورٹڈلی جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ ڈرو مت، پاکستان ہم پہ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، نہ پاکستان اپنا ٹرمز جو ہے یا اپنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتے، تو آپ بالکل ڈرو نہیں، جاؤ بات چیت کرو، بیٹھ جاؤ، چائے پیو، چائے پیو، کھانا کھاؤ، انجوائے کرو، اور کوئی معاہدہ نہیں کر رہے۔ تو ظاہری بات ہے ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ معاہدے کے موڈ میں نہیں تھے۔ تو یہ ایک اہم جو ساتھ ہم یہ کہیں کہ پاکستانی سائڈ سے ایک تو الزامات افغان سائڈ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ پہلا پروپیگنڈا تو یہ تھا کہ پاکستان سنجیدہ نہیں ہے، پاکستان تعاون نہیں کر رہا ہے، اور اس سے لیتل جو پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ہم سے پاکستان کے اندر سیکیورٹی مانگ رہا ہے، جو پاکستان نے کبھی نہیں کہا ہے، اور نہ پاکستان یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ افغان طالبان اب آ کے پاکستان کی جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے مہیا کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ عجیب قسم کا پروپیگنڈا جو ہے کیا جا رہا ہے، افغانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہے کہ اب پاکستان چاہتا ہے کہ ہم ان کے اندرونی وہاں پہ جا کے جو اندرونی حالات ہیں ان کو سیکیور کرے، وہاں پہ امن کو بحال کرے۔ تو یہ ایک تو خطرناک پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اصل جو حقیقت ہے جو کہ جس کے لیے قطر اور ترکی نے بھی کہ آپ معاہدہ کریں، اس کو ان رائٹنگ میں لے۔ بات صرف یہ تھی کہ طالبان کہنا چاہ رہے تھے یا یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ان رائٹنگ میں کچھ نہیں کریں گے، وربلی آپ جو بھی کہیں گے تو ہم کریں گے، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں اگر ان رائٹنگ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، امریکہ کے جو مطالبات تھے ان کو تو پورا کیا گیا، امریکیوں پہ حملے 2 سال تک نہیں ہو گئے، ان کے جو ہے وہ تو ٹھیک تھے، لیکن جو افغانوں کے حوالے سے تھے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، مطلب ایک ٹول شمولہ جسے کہتے ہیں کہ جس میں تمام شامل ہو گئے، اس سے یہ پیچھے چلے گئے۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے، اسی طرح اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہوگا، ان کو حکومت داری میں شامل کریں گے، ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ اگر ریٹن بھی ہوتا تو میں تو شروع ہی سے اس بات کا قائل ہوں کہ اگر وہ ان رائٹنگ میں بھی دیتے تو اس کا کوئی حل جو ہے سامنے نہ آتا۔ ایک اور اہم بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان ان کے خیال میں ان کے جو مفادات ہیں یا ان کے جو اہداف ہے وہ پاکستان کے بجائے وہ ٹی ٹی پی جو ہے یعنی تحریک طالبان پاکستان یا جو دیگر شدت پسند گروپ ہے وہ اچھی طریقے سے اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ ٹرخانے والی پالیسی تھی کہ بس بات کرے، بیٹھو، گپ شپ لگائے اور چلے جائے، لیکن اصل جو ان کا جو رشتہ ہے اور اصل جو ان کی جو فرینڈ شپ ہے یا جس کو وہ عزیز ولی کہتے ہیں یا جو ہے نا بھائی چارہ کہتے ہیں، وہ اصل میں وہ افغان طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہے، اور میرے خیال میں ان کی جو لارجر انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو اسپیشلی پختون بیلٹ ہے یا سابقہ قبائلی علاقے ہے یا خیبر پختونخوا ہے، اس کو ایز اے بیک یارڈ یوز کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے اور ان کے جو اپنے انفلوئنس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اور یہ ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان ان کے لیے بہتر طور پر کر سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان تحریک طالبان کے وہ مطالبات جو کہ مطلب ہے کہ فاٹا کو واپس کرنا، اسلحہ رکھنے کی اجازت دینا وغیرہ وغیرہ، اور لمیٹڈ ایریا میں شریعت کا نفاذ، ان کی جو شریعت ہے یہ سمجھنے کہ یہ شرعی بھی ہے اور یہ منطقی بھی ہے۔ پاکستان کی ریاست کی جو پالیسی ہے یا پاکستان ریاست کی جو ڈیمانڈز ہے یہ غیر منطقی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک ٹرینڈ مجھے لگ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ افغان طالبان کی رجیم کو ہوگا، کیونکہ آلریڈی افغانستان میں کچھ ایسے لوگ
لوگ ہیں جو افغان طالبان کو انکریج کر رہے ہیں، اس لیے انکریج کر رہے ہیں کہ ان سے جلدی جان چھٹ جائے، کیونکہ ایک ہی پاکستان تھا، پاکستانی عوام تھے جو کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کا پیار و محبت کا ایک چھوٹا سا ایک رشتہ تھا۔ اب اتنا وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ان کے خلاف نفرت زیادہ ہو جائے، پاکستانی حکومت بھی ان سے ہاتھ کھینچے اور انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ان کو ایکسپوز کرے، تو ان کا فائدہ انہی کو جائے گا جو طالبان کے مخالف ہے، اور اس وقت وہ طالبان کے ساتھ پروپیگنڈا میں جو ہے پاکستان کے خلاف، اور ان کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو امریکہ کو شکست دی، آپ نے تو سوویت یونین کو شکست دی، تو پاکستان تو آپ کے لیے جسٹ آپ بارڈر کراس کریں گے اینڈ یو ول بی اکراس دا انڈس، مطلب یہ کہ اباسین یا دریائے سندھ جو ہے آپ کر چکے ہوں گے۔ اور میرے خیال میں یہ جو رویہ ہے یہ ایک خطرناک رویہ ہے، اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور ایک نئے جنگ میں جو ہے ہم اس خطے کو دھکیل دیں گے۔